مدرسے کے اندر کیا وہ کہ ہاتھی آیا ہاتھی آیا. اب انوکھی چیزیں اس مقام پہ جہاں پہ ہاتھی نہیں پایا لا پائے گا. اب جو چیز وہاں نہیں تھی اگر آگے تو دیکھنا جانا فطرت ہے نا, کہتے نا فوری دوڑتے ہوئے بچے نکل گئے, بچے سارا وہاں سے لے گا, ایک بچہ نہیں گیا, ایک بچہ نہیں گیا. اس سے جا کے استاد بولے کیا بات نہیں گئی, سب گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ تو بولے میں اتنی دور سے سفر کر کے میں اس لیے نہیں آیا کہ ہاتھی دیکھا, میں علم سیکھنے کے لیے آیا. تو استاد کے دل سے ایسی دعا نکلی کہ وہ آگے چلتے وقت کے امام مجتہد بن گئے. کیا بن گئے؟ وہ لمحے رہتے گئے بچوں انسان کی زندگی میں. تو استاد سے جو دعا لیتے ہیں, یہ مثال ہے, جو استاد سے دل سے دعا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو شرح فرما کے علم نافع ایسا عطا فرماتا ہے کہ وہ وقت امام ہے. کیا بولے وقت ہے امام. تو تربیت میں فطرت میں یہ بات ہے مخالف سے جانا, مگر استاد کی فرما برداری کا خیال کر کے اگر آپ کو سن لیں گے اور سمجھ لیں گے تو یقیناً اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو مستقبل کے بہت بڑے علماء میں آپ کا شمار ہو جائے گا, یقیناً ہو جائے گا. تو جو استاد کی شفقتیں ہیں یہ یقیناً نظر آ رہی ہے. اب آپ ان کی وفاداری کیا ضرورت ہے, بولیے آپ لوگوں کی کیسا کریں گے آپ لوگ؟ پابندی کرنا, نیند کا غلبہ بھی رہا تو تھوڑا پانی سے دھونا دھو لینا, شبیہ پابندی سے پڑھنا, دل لگا کے پڑھنا, اور وقت پہ سبق سنانا ہے کہ آپ لوگ کرنے سکتا ہے. 3 چیزیں ہیں, سبق, بارے سبق, عام. اس کے بچوں کو 3 کا مطلب اور کتنا آسان ہے معلوم. صرف سبق یاد کرنا مشکل ہے, آوت کا کیا مشکل ہے, بار بار پڑھتے رہتے ہو. پڑھی ہوئی چیز بھی پڑھنا مشکل کام ہے, آسان کام ہے. نہیں پڑھنے سے مشکل ہوتا ہے, اس کو نظر گیری نہیں کرے تو مشکل. اب پارے سبق تو بالکل ازما رہتا ہو, سنا ہے پھر سنانا, سنا ہے پھر سنانا. پارے سبق کے آسان تو کوئی کہانی نہیں ہے, سبق بالکل مشکل ہوتا ہے. کیونکہ سبق کو آپ ایک بار روانی سے کرنا, پھر کبھی کی غلطیاں نکالنا, ہیرا پہ توجہ دینا, اس کے بعد خود پہ خود لے کر کے یاد کرنا, پھر اس کے بعد آپ کو سبق مشکل ہے. تو سبق کے لیے اچھا وقت شام کا, سمجھ رہے ہیں, اولی ساتھ میں مغرب کی نماز کے ساتھ بیٹھ کے دبا آگے بڑھتے رہے. اس کے بعد اٹھنے سے پہلے پارے سبق ایک بار دے دینا, آپ کا ایک بار ہوا تو سرسری کرتے. فجر کی نماز کے بعد پھر سبق کو جو نا دیکھ کے آپ کا اور پارے سبق جب کلاس میں آپ اس بار اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ کا مدرسہ میں بچے جا کے تھے, اب بھی آ رہا ہوں استاد, اب بھی آ رہا ہوں استاد, مدرسہ چھوٹنے لگے گا. یہ کون سے بچے کرتے ہیں جن کو تعلیم سے دلچسپی نہیں, اور شیطان کس کے پیچھے رہتا ہو, کسی کے پیچھے نہیں رہتا. بڑے بڑے لائق ہوتے وہ شیطان نہیں کر پاتا, وہ خود کو خود دے دیتے. سب سے زیادہ اگر شیطان کسی کا دشمن ہے تو وہ تعلیم دے. انہیں چاہتا کہ کوئی بھی امام محمد, امام یوسف نہ بنے, اس کی کوشش رہتی. کیونکہ یہیں پہ کبھی آپ سنے نا یہ واقعہ کہ بس بچہ استاد کا دل جیت لیا, استاد کی سے دعا نکل گئی اور بچہ محنتی بن گیا, ختم. آنے والے مستقبل میں وہ بہترین اہل تقویٰ میں بہترین عابدین زاہدین, کیا بتاؤں اس کی منزل بچے کی بڑھ جاتی. انہیں چاہتا کہ یہیں پہ بیج بویا جائے. آپ کہیں کہ بیج ہے مستقبل کا شرط پھلدار, آپ درخت بننے والے ہیں. انہیں چاہتا کہ یہ جو بیج بویا ہے اس کو خراب ہو. جو آپ لوگ آئے نا کی قربانی ہے, اور قربانی کا صدقہ کیا ہے معلوم؟ اللہ میرے آقا محمد فرماتے ہیں کہ جو طلباء علم دین حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں, آپ بیٹھ کے کسی بیمار کے دعا کر دیجیے, دیکھیں تو شفا ہوتی ہے. کسی مفلس کے دعا کر دیجیے, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا فوری. یہ مقام تو بڑا ملتا ہے. جو لوگ پریشان آ رہے ہیں وہ آپ کو خدمت کر کے آپ سے دعا لے لیے, ان کی کلفتیں دور آتی, ان کی مصیبتیں دور آتی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو اللہ کے مقام کیا مہمان رسول کے ہمارے گھر
جاننا اور کیسے کرنا صحابہ والی ایک واقعہ سنایا تھا کہ آپ کو بھی دلچسپی رہے اپنی زندگی سے اور اچھا جڑ کے آپ ہم کے شرارت کریں یاد رکھیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں آپ جیسے ننھے موٹے صحابہ آپ کی جیسے ننھے موٹے صحابہ کرتے تھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے تھے. کیا کہتے تھے؟ نماز پڑھنے. اب آپ گھر سے نکل کے نماز پڑھنے مسجد کو آنے والے جو بچے ہوتے ہیں دیکھتے ہوں گے کچھ نہ کچھ شرارت کے لیے آتے نا سیدھا نکلتے بچے اور سیدھے سے اللہ فطرت میں رہتے تھے کچھ تو بھی شرارت کرتے. تو صحابہ جو تھے وہ لوگ کی شرارت سنی تو کیا کریں کھجورے لے کے کھجور کے طرف ہوتے وہاں پہ مدینے میں طرف خوب مار دیتے کھجور کے پھل گرتے تھے کھاتے. تو ایک یہودی کا بات تھا اس کے بعد پتھرے مارتے. اب کیا ہوتا پتھر مارے جھاڑ سے کھجورا گر رہی تو یہودی دیکھ کے پیچھے ڈنڈا لے بھاگے. اب صحابہ بھاگ کے جا کے مسجد نبوی میں آ کے پیچھے شریف بن کے بیٹھ گئے. اب یہودی ایسے 2-3 مرتبہ پیچھے بھاگا جیسا ہو گیا کہ تو سیدھا پیچھے آیا کہاں گیا مسجد نبوی میں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ فرمائے بچہ پیچھے بیٹھے ہوئے آگے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے بیٹھے ہوئے نہیں بچے اور بتا رہے ہیں ہمیں جزا ہوگا آپ کو شکایت کرنے آیا. میں کیا شکایت کرنا لوگ ڈنڈے مارتے ہیں درخت کھاتے ہیں پھل کھاتے ہیں آپ فرما دیجیے وہ نکل رہے تھے. تو اللہ کے رسول بیٹے ایسا آپ کو بات کرنا تو یہ رسول اچھی بالکل ہم نہیں مگر یاسر کا ایک گزارش ہے اگر ہوا چلی اور ہوا کے ذریعے وہ پھل جھڑ کے باہر گر گئے وہ کس کے؟ تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے یہودی کی طرف دیکھتے کیا بولے ترجمہ جواب کیا ہے؟ یہودی سوچا ہوا چلنا کب پھر وہ اتنی تیز ہوا کے مضبوط تنا ہوتا کھجور کا درخت ہلکا کرتا نہیں پھر اس سے کھجور جھڑنا کر باہر گرنا کر. بولے یا رسول اللہ اگر ایسا ہوا تو پورے کھجوری بچوں میں بولے دیکھو پکا جو پکا والا یہ وہ معمولی نہیں تھے صحابی چھوٹے بچے ہیں مگر دے رہے سوال کیا ہوا چلی کھجور جھڑے باہر گرے کس کے؟ بولے آپ لوگ پکا اس کو آگے خاموش ہو گئے. اس کے بعد چلے دوسرے دن تھیلیاں لے لے کے کیا لے لے کے بولو تھیلیاں لے لے کے اثر کی نماز میں آ کے بولے یا رسول اللہ ہماری گزارش ہے ہم تو دعا کرتے ہیں آپ آمین بولو. کیا بولے آپ سنیں گے آپ سنیں گے کیا بولے ہم دعا کرتے ہیں آپ آمین بولو. اس کے بعد صاحب آگے بڑھی دعا کرے ننھے موٹے صاحب دعا کرے اے اللہ پاک ہمارے والد کو صحت دے برکت دے بولتے ہوتے اے اللہ پاک مغرب کی جانب سے مشرق کی طرف خوب ہوا تیز چلا. اللہ کے رسول آمین بول دیے اللہ کے رسول آمین بول دیے. اب مسکرا لے کے دعا ختم ہو گئی. تھیلیاں لے لے کے تھیلے پورے سب بنا کے لہر سے یہودی ڈنڈا لے لے کے بولے بادہ ہو گیا پھر دیکھ پائے لوگ اور دیکھ رہا ہاتھ میں تھیلیاں ہیں لوگوں کے کیا ہے ہاتھ میں تھیلیاں ہے. اس کے بعد تھوڑے ہی لمحوں میں تیز ہوا آئی اور درخت کے پورے کھجور فصیل کے باہر اب پورے تھیلیاں بھر لے کے دیکھتے جا رہے کھاتے بھی جا رہے پڑھتے بھی جا رہے. فوری یہودی بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہ تو ممکن نہیں تھا ایسی ہوا چلی گئی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو اور ہوا چلی تو چلی جیسا بچے بولے پورے کھجور باہر گر گئے اور تھیلیاں بھر کے لے آ رہے آپ کچھ کریے. بولے بابا 2-4 کھجور گر رہے تھے لے لینا دینا تھا تو اب ان کا معاملہ رب کا معاملہ ہے اس کے پیچھے میں کچھ نہیں بولتا. تو بات سمجھ آ گئی. ایسی شرارت صحابہ والی ہو جائے تو سوچو یہ سنت بھی ہوتی صحابہ کی. ایسی شرارت ہے جس میں کسی کو نقصان بولیے نہیں پہنچنا کسی کے دل آزاری نہیں ہونا. اب ہوتا کیا معلوم ایسے ٹائم پہ میں دیکھنے میں جو آیا ماضی کے جو ہمارے مشاہدے کسی کی پیٹھی چپک گئی کسی کے کپڑے پھٹ گئے کسی کو کچھ
اچھے سے کام کرتے نہیں، یہ جو ہوتا ہے نا، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ کسی کو دروازے دے کے بیت الخلا کا دروازہ باہر سے لگا دیے، الو کسی کے کپڑے بھگا دیے، یہ جو شرارت ہوتی ہے، سستی نا، یہ ساری شرارتیں یہ کیسی اچھی شرارتیں نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے پیچھے والے ایسے ہم جتنے بھی ساتھیوں میں دیکھے یا جس کو بھی ہم دیکھے مدرسوں میں، ہم بھی تعلیم میں دیکھے جو کرتے تھے نا ایسے کام، وہ آج بہت اچھے ہیں، ان کی ترقی بھی آتی ہے، ان کی کیا ہوتی بولیے ترقی مل جاتی ہے۔ اور جو دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، کسی کا سر میں ڈالا تیل نہیں ہے، اپنے کا سر میں تیل ڈال دیا تھوڑا، کسی کا صابن نہیں ہے، کبھی صابن دے دیے نہانے کے لیے، ایسی مدد کرنے والے جو طلبا رہتے ہیں، اللہ ان کو ترقی دیتا، اللہ ان کو ترقی دیتا، اور ان کو اتنی نعمتوں سے نوازتا مستقبل میں کہ وہ ہمیشہ دینے والے بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہو؟ دینے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے یاد پڑتی، وہ بچپنے سے چھوٹے طالب علم کے زمانے سے جو چیز سیکھتے نا، وہی چیز ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہتی ہے۔ تو بس یہ چند مختصر کلمات آپ کے گزارتے ہیں جو آپ کے متعلق آپ کو شاید اس میں کچھ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ننھے منھے آپ کے جو چہرے ہیں، ان چہروں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مانیلا ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور جو جو لوگ اس میں دامے درہمیں سکھانے حصہ مل رہے ہیں، مولا ان کی آل اولاد کو صالحیت کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے باقیات صالحات کی تیاری عطا فرما، ان کی باقیات صالحات کا ذریعہ بنا، اے مانیلا ان معصوم بچوں کے دل ہمارے بخشش فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے عزت عصمت کی حفاظت فرما، جو ہماری عادتیں مولا اس کو برلا، جو جائز مقاصد ہے اس کو کامیابی عطا فرما، اور مولا ان کو دین میں عافیت عطا فرما، ان کو اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبولین بندوں میں ان کا مقام بنا، ان کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما دے۔ اللہ یصطفی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید کے زمرے میں ان کو شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ میں مدرسہ ریحانہ کی انتظامیہ کی جانب سے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور تقریر کے آغاز سے نوازا، اور طلبا کو وہ کچھ بتایا جو حقیقت میں ان کے کام آنے والا ہے، جو عموماً مدارس میں ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کی نصیحت بھی آ رہی ہے تاکہ جب بھی موقع ہو تو اس موضوع کو یاد کی جا سکے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب طلبا سامنے آ جائیں تصویر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاهدين۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و مولا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق کی عبادت سوائے اللہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، علماء نظام اور ضیوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خوش نصیبی ہے کہ 10-15 سال پہلے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حفیظ اللہ فرمایا کرتے تھے
13واں خواہش کی کہ حضرت کے پاس آؤں ملاقات کروں، مگر اتنا وقت لگ گیا حاضر ہونے میں کہ آج جب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک چھوٹی سی پیالی لگائے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ شہر اس کا باغ بن گیا ہے اور کافی ترقی ہوئی ہے۔ اور یقیناً حضرت کا جو اخلاص ہے، حضرت توکلانہ اس میں آبیاری کا جو بہار ہے، اللہ نے یقیناً اس کو قبول کروایا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اس وقت ضرورت ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا اور ان پہ ذمہ داریاں بھی عائد فرمائی کہ وہ امت مسلمہ کے ضرورت مندوں حاجت مندوں کا حق ادا کرے اپنے حلال کی روزی اور مال سے۔ ان کا کام ہے کہ حقداروں کو حق دینے کے لیے حقداروں کو متلاشی کرنے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے کہ ایسے اداروں کو دیں جس کے اندر شب و روز علماء حقانیین، علماء ربانیین کے لگے ہوئے ہیں اور جو دور اندیشی کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے فکر مند ہے۔ یقیناً وہ لوگ کچھ نصیب ہیں جنہوں نے باقیات صالحات کا ارادہ کیا تو ایسے مدرسوں کی طرف نظر کریں، تو یہ مدرسہ یقیناً باقیات صالحات کا ایک بہترین ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے سرمایہ سے نوازا اور ان میں ان کا حق رکھا ہے، وہ سمجھے اور توجہ دیں۔ یقیناً مائل ماشاءاللہ یہ تھے حافظ محمد تعلیم شعبہ خصوصی دعا فرمائیے طالب علم کے انشاءاللہ آئندہ سال تکمیل سعادت حاصل ہونے والی ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان حیدرآباد سے تشریف لائے حضرت مولانا محمد مصطفیٰ حسین زبیر صاحب کامل جامعہ وفانی مدرسہ انوار الحسنات منصفہ جامعہ حیدرآباد رحمۃ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. میں مدرسے کی انتظامیہ کی جانب سے دن کی عطا کی رائیوں سے آپ کا مدرسہ انوار القرآن منصفہ جامعہ میلاپور میں اتفاق استقبال کرتا ہوں. مدرسہ انوار القرآن منصفہ جامعہ جس کے بانی حضرت اللہ مولانا محمد مصباح الدین صاحب نقشبندی اور مولانا اوقات کے ساتھ مکانات بدلتے رہے. بہرحال اس کی امید کرتے ہیں کہ آخری منزل یہی ہو. اس مقام پر جہاں اس وقت آپ براجمان ہیں کسی زمانے میں یہاں پر غیر مسلموں کا قبضہ ہوا کرتا تھا اور نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے گھر مسجد کو جانوروں کے باندھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اوپریاں تھوکی جاتی تھی. نہایت بے حرمتی کی جاتی تھی. پھر الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مسلمانوں کو توفیق دی. پھر یہاں پر زمین خریدی گئی اور یہ مسجد اور اس سے متصل حصہ پھر پیچھے بھی انشاءاللہ آپ دورہ کریں گے تو اتنا حصہ جو ہے وہ مدرسے کے لیے وقف کیا گیا. اصل میں مدرسے کے لیے وقف نہیں تھا. بانیان نے محترم کی خدمت میں ان ذمہ داروں نے عرض کیا کہ ہم مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں. تو بانیان کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی کہ مسجد کو آباد کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم مدرسے کا آغاز کیا جائے. تو طلباء صبح شام رہیں گے قیام طعام کے ساتھ جب دار اقامہ یہاں پر ہوگا تو صبح سے شام تک قال اللہ تعالیٰ رسول کی ذرائع بلند ہوگی. اس کا مسجد بھی آباد ہوگی. بہرحال اللہ کی توفیق سے اس مسجد کو آباد کیا گیا اور ابتدا میں 4 طلباء رہے جن سے آغاز کیا گیا. پھر الحمدللہ یہ پودا اپنی پوری آبتاب کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. الحمدللہ 3 طلباء تک ہمارے جامعہ نظامیہ پہنچ چکے ہیں جن میں سے بڑی فضیلت آپ سے آوازیں آ رہی ہے مدرسے کے اندر کیا بولتے ہاتھی آیا ہاتھی آیا. اب انوکھی چیزیں اس مقام پہ جہاں پہ ہاتھی نہیں پایا لا پائیدہ. اب جو چیز وہاں نہر کی اگر آگے تو دیکھنا جانا فطرت ہے نا کہتے نا فوری دوڑتے ہوئے بچے نکل گئے. بچے سارا وہاں چلے گا. ایک بچہ نہیں گیا. ایک بچہ نہیں. اس سے جا کے استاد بولے کیا بات نہیں سب گئے آپ کیوں نہیں گئے. تو بولے میں اتنی دور سے سفر کر کے میں اس لیے نہیں آیا کہ ہاتھی دیکھوں. میں علم سیکھنے کے لیے آیا. تو استاد کے دل سے ایسی دعا نکلی کہ وہ آگے چلتے وقت کے امام مستحق بن گئے. کیا بن گئے؟ وہ لمحے رہتے گئے بچوں انسان کی زندگی میں. تو استاد سے جو دعا لیتے ہیں یہ مثال ہے. جو استاد سے دل سے دعا لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو شراب فرما کے علم نافع ایسا عطا فرماتا ہے کہ وہ وقت امام ہے. کیا مجھے بولے وقت ہے امام. تو تربیت میں فطرت میں یہ بات ہے مخالف سمجھ جاؤ مگر استاد کی فرما برداری کا خیال کر کے اگر آپ کو کچھ سن لیں گے اور سمجھ لیں گے تو یقیناً اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ کو مستقبل کے بہت بڑے علماء میں آپ کا شمار ہو جائے گا. یقیناً ہو جائے گا. تو جو استاد کی شفقتیں ہیں یہ یقیناً نظر آ رہی ہے. اب آپ ان کی وفا کی ضرورت کیا ضرورت ہے بولیے آپ لوگوں کی کیسا کریں گے آپ لوگ پابندی کرنا نیند کا غلبہ بھی رہا تھوڑا پانی سے دھونا دھو لینا شبیہ پابندی سے پڑھنا دل لگا کے پڑھنا اور وقت پہ سبق سنانا ہے کہ آپ لوگ کرنے سکتا ہے. 3 چیزیں ہیں سبق قاری سبق عام. اس کے مطلب وہ 3 کا اور کتنا آسان ہے صرف سبق یاد
फजर की नमाज के बाद फिर सबक को जो ना देख लेके आमुदा और कारे सबक को देखो। जब क्लास में आते साथ अक्सर देखने में क्या आता है, 10 बच्चे आते थे, अब भी आ रहा हूँ साहब, अब भी आ रहा हूँ साहब, मदरसा छूटने लगे ना, पता नहीं होता। तो ये कौन से बच्चे करते हैं? जिनको तालीम से दिलचस्पी नहीं। और शैतान किसके पीछे रहता मालूम? किसी के पीछे नहीं रहता। बड़े बड़े लायक होते हुए शैतान नहीं कर पाता, वो खुद को खुद होते रहते। सबसे ज्यादा अगर शैतान किसी का दुश्मन है तो वो तालीम के उन्हें चाहता है कि कोई भी इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ ना बने, उसकी कोशिश रहती। क्योंकि यहीं पे कभी आप सुने ना ये वाक्य कि बस बच्चा उस्ताद का दिल जीत लिया, उस्ताद की से दुआ निकल गई और बच्चा मेहनती बन गया, खत्म। आने वाले मुस्तकबिल में वो बेहतरीन अहले तकवा में बेहतरीन आबिदीन जाहिदीन, क्या बताऊं, उसकी मंजिल बदली हो जाए। उन्हें चाहता कि यहीं पे बीज बोया जाए। आप चाहे करो बीज है, मुस्तकबिल का शर्त फलदार आप दरख्त बनने वाले। तो चाहता है कि ये जो बीज बोया है इसको खराब हो, जो आपको लगाए ना कि कुर्बानी है। और कुर्बानी का सिला क्या है मालूम? अल्लाह मेरे आका मोहम्मद फरमाते हैं कि जो तलबा है इल्म दीन हासिल करने वाले होते हैं, उनके पैरों के नीचे फरिश्ते परेशान। और आप ये देखें, आप बैठे किसी बीमार के दुआ कर दीजिए, देखिए उसको शिफा होती है। किसी मुफलिस के दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआएं सुनता। और ये मकाम तो बड़ा मिलता है। जो लोग परेशान आ रहे हैं, वो आप लोगों की हिम्मत करके आपसे दुआ ले लिए, उनकी कुल्फतें दूर आती, उनकी मुसीबतें दूर आती। तो कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपको अल्लाह के मकाम किया मेहमान रसूल होते हैं हमारे गाने तो लोग आपको ऐसा ना बोलते थे मेहमान रसूल। ऐसा में सुबह में शुरू होता आपका घर छोड़ के आए, अमीर छोड़ के आए, बाप छोड़ के आए, भाया बहनों छोड़ के आए, वे वहाँ बात नहीं पहले याद रखिए, शरारत करना। अब तक क्या बोला? शरारत करना और कैसे करना? सहाबा बने करना। एक बात है सुनाया कि आपको भी दिलचस्पी रहे जिंदगी से और अच्छा जुड़ के आप उनके शरारत करें याद रखना। एक मरतबा का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में आप जैसे नन्हे मुन्ने सहाबा, आप जैसे उम्र के नन्हे मुन्ने सहाबा रहते थे, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने आते थे। क्या कहते थे? नमाज पढ़ने। अब आप घर से निकल के नमाज पढ़ने मस्जिद को आने वाले जो बच्चे होते हैं देखते होंगे कुछ तो कुछ शरारत के लिए आते ना, सीधा निकलते बच्चे और सीधे से अपना फितरत में रहता कर लेते, कुछ तो भी शरारत करते। तो सहाबा जो थे वो लोग की शरारत सुनी तो क्या करें, खतरे लेके खजूर के तरफ होते मालूम है वहाँ पे मदीने में, और तरफ खूब मार देते खजूर के फल गिरते थे, खाते। तो एक यहूदी का बात था उसके बाद के पत्थरे मारते। अब क्या होता? पत्थर मारे झाड़ से खजूरा गिर रही तो यहूदी देख के पीछे डंडा लेके भागे। अब साहबा भागते आके मस्जिद नबवी में आके पीछे शरीर बढ़ पड़े। अब यहूदी ऐसे 2-3 मरतबा पीछे भागा जैसा हो गया, फिर तो सीधा पीछे आया, क्या कर रहा? मस्जिद नबवी में आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बच्चा एकदम पीछे बैठे हुए आगे बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म तो पीछे बैठे हुए हैं पीछे और बता रहे हैं हमें जैसा होगा आपको शिकायत करने आया। मैं क्या शिकायत करना? बोले लोग डंडे मारते हैं, दर्द खाते हैं, फल खाते हैं, आप फरमा दीजिए वो लिख रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल बेटे ऐसा आप मत करो। तो ये अच्छी बिल्कुल नहीं, मगर यासर का एक गुजारिश है, अगर हवा चली और हवा के जरिए वो फल झड़ के बाहर गिर गए, वो किसके? तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए यहूदी की तरफ देखते, क्या बोले? तुम्हारा जवाब क्या है? तो यहूदी सोचा हवा चलना कब? फिर वो इतनी तेज हवा के मजबूत तनाव का खजूर का तरफ हल्का करता नहीं, फिर उससे खजूर झड़ना कर बाहर गिरना कर। बोले या रसूल अल्लाह अगर ऐसा हुआ तो पूरे ढुकली बच्चों बोले देखो पक्का ना
وہ جو پکا وعدہ دیے وہ معمولی نہیں تھے صحابی، چھوٹے بچے ہیں مگر دے رہے سوال کیا؟ ہوا چلی، کھجور جھڑے، باہر گئے، کس کے؟ بولے آپ لوگ، پکا آپ۔ مسکرا لیے، سب خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد چلے گئے۔ دوسرے دن تھیلیاں لے لے کے آئے۔ کیا لے لے کے آئے بولو؟ تھیلیاں لے لے کے آئے۔ اثر کی نماز میں آ کے بولے یا رسول اللہ ہماری گزارش ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں آپ آمین بولو۔ کیا بولے؟ آپ سنیں گے؟ آپ سنیں گے؟ کیا بولے؟ ہم دعا کرتے ہیں آپ آمین بولو۔ اس کے بعد صاحب کی آگے بڑھی دعا کرے، ننے منڈے صاحب دعا کرے، اے اللہ پاک ہمارے والد کو سمجھ دے، برکت دے، بولتے ہوتے اللہ پاک مغرب کی جانب سے مشرق کی طرف خوب ہوا تیز چلا۔ اللہ کے رسول آمین بول دیے، اللہ کے رسول آمین بول دیے۔ اب مسکرا لے کے دعا ختم ہو گئی، تھیلیاں لے کے تھیلے پورے سب بنا کے لے سے یہودی ڈنڈا لے کے بولے وعدہ ہوگا کوئی دیکھ پائے لگا، اور دیکھ رہا ہاتھ میں تھیلیاں ہیں دونوں کے، کیا ہے ہاتھ میں؟ تھیلیاں ہے۔ اس کے بعد تھوڑے ہی لمحوں میں تیز ہوا آئی اور درخت کے پورے کھجور فصیل کے باہر، فصیل کے باہر۔ اب پورے تھیلیاں بھر لے کے دیکھتے جا رہے، کھاتے بھی جا رہے، پڑھتے بھی جا رہے۔ فوری یہودی بھاگتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہ تو ممکن نہیں تھا، ایسی ہوا چلی گئی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو، اور ہوا چلی تو چلی جیسا بچے بولے پورے کھجور باہر گر گئے اور تھیلیاں بھر کے لے آ رہے، آپ کچھ کریے۔ بولے بابا 2-4 کھجور گر رہے تھے، لے لینے دینا تھا تو، اب ان کا معاملہ رب کا معاملہ ہے، اس کے پیچھے میں کچھ نہیں بولتا۔ تو بات سمجھ آ گئی، ایسی شرارت صحابہ والی ہو جائے تو سوچو یہ سنت بھی ہوتی صحابہ کی، ایسی شرارت ہے جس میں کسی کو نقصان بولیے نہیں پہنچنا، کسی کے دل آزاری نہیں ہونا۔ اب ہوتا کیا معلوم، ایسے ٹائم پہ دیکھنے میں جو آیا ماضی کے جو ہمارے مشاہدے، کسی کی پیٹی چپک گئی، کسی کے کپڑے پھٹ گئے، کسی کو کچھ پیچھے سے کاما کرتے نہیں، یہ جو ہوتا نا یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ کسی کو دروازے دے کے بیت الخلا کا دروازہ باہر سے لگا دیے، الو کسی کے کپڑے بھگا دیے، یہ جو شرارت ہوتی سستی نا، یہ ساری شرارتیں یہ کیسی اچھی شرارتیں نہیں ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے پیچھے والے ایسے ہم جتنے بھی ساتھیوں میں دیکھے یا جس کو بھی ہم دیکھے مدرسوں میں، ہم بھی تعلیم میں دیکھے جو کرتے تھے نا ایسا کام، وہ آج بہت اچھے، ان کی ترقی بھی جاتی، ان کی کیا ہوتی بولیے ترقی بھی جاتی۔ اور جو دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، کسی کا سر میں ڈالا تیل نہیں ہے، اپنے کا سر میں تیل ڈال دیا تھوڑا، کسی کا صابن نہیں ہے، کبھی صابن دے دیا نہانے کے لیے، ایسی مدد کرنے والے جو طلبا رہتے ہیں اللہ ان کو ترقی دیتا، اللہ ان کو ترقی دیتا اور ان کو اتنی نعمتوں سے نوازتا مستقبل میں کہ وہ ہمیشہ دینے والے بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہو؟ دینے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ بچپن سے یاد پڑتی وہ، بچپنے سے چھوٹے طالب علم کے زمانے سے جو چیز سیکھتے نا وہی چیز ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہتی۔ تو بس یہ چند مختصر کلمات آپ کے گزارتے تھے جو آپ کے متعلق آپ کو شاید اس میں کچھ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ننھے منھے آپ کے جو چہرے ہیں ان چہروں کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ماللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ اس میں دامے درہمیں سخنے حصہ مل رہے ہیں مولا ان کی آل اولاد کو صالحیت کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے باقیات صالحات کی تحقیق عطا فرما، ان کو باقیات صالحات کا ذریعہ بنا۔ اے والدہ ان معصوم بچوں کے ہمارے بخشش فرما، ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، ہمارے عزت و عصمت کی حفاظت فرما، جو ہمارے عادتیں مولا اس کو برلا، جو جائز مقاصد ہے اس کو کامیابی عطا فرما، اور مولا ان کو دل میں عافیت عطا فرما، ان کو اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرما، اپنے مقبولین بندوں میں ان کا مقام بنا، ان کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما دے۔ اللہ یصطفی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید کے زمرے میں ان کو شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وذری نبیہ محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ میں مدرسہ اعلیٰ کی انتظامیہ کی جانب سے مہمان محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے اور تقریب کے آغاز سے
नवाजा तलबा को वो कुछ बताया जो हकीकत में उनके काम आने वाला है, तो अमूमन मदारिस में होता है। यकीन आपकी इंशाअल्लाह नसीहत उनकी याद रखी से ताकि जब भी मौका हो तो इंशाअल्लाह उनको याद की जा सके। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तलबा सामने आ जाइए तस्वीर। साजिद हमारे शेख साहब से गुजारिश है कि वो मिठाई पेश फरमाएं और मेहमान निशान मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन जुबैर साहब से गुजारिश है कि आप तलबा के लिए कुछ नसीहतें और अपने इशारे तैयार कराएँ। तो उसके बाद क्या होता, बहुत ही तबीयत बदल जाती। तो वो तबीयत बदलने वाले लम्हों पर उलमाए रब्बानियीन ने यहाँ की इस आयत करीमा की तफसीर को बयान किया कि जो उस्ताद ऐसे मरहलों पर जब बच्चे सताते रहते हैं और उस वक़्त अपनी गज़बियत की कैफियत को सर्द पहलू लेते हुए शफ़क़त कर देता है, वही वक्त होता है उसके मकबूल इल्म, उसके इल्म नाफे का ज़रूर उसी वक्त होता है। तो यकीनन मैं देख रहा हूँ कि असदा की बड़ी शफ़क़तें आपके साथ हमवार है, साए की दिन की हुई है, तभी तो ये मदरसे का मामला जो नज़र आ रहा है माशाअल्लाह बहुत आप लोगों की तहफ़्फ़ुज़ात की फ़िक्र के साथ आपको महफूज और बहुत ही जो है ना मोहतात अंदाज से आपकी तरबियत